اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں کلاس 7 سبجیکٹ ہسٹری سے جو ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں. ٹوڈے آور ٹاپک از مغل ایمپائرز. پیارے بچوں، ہم نے پڑھا ہے پچھلے چیپٹر میں رولوں کے مطابق جنہوں نے ان رولوں کے بارے میں جنہوں نے دہلی پر رول کیا ہے. اس کے بعد ان مڈل ایج میں اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ ایکسٹریم ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اینی رولر ٹو ایکمپلش ان مڈل ایج. مڈل ایج میں حکومت کرنا انڈین کے سب کنٹیننٹ میں بہت دشوار تھا، کیونکہ وہاں پہ ڈائیورسٹی آف پیپل اینڈ کلچر واز ایکسٹریم ڈیفیکلٹ ٹاسک. کیونکہ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے مختلف عقیدوں کے لوگ جہاں پہ رہیں گے ان پہ حکومت کرنا بہت مشکل کام تھا. لیکن جو مغل رولرز تھے انہوں نے یہ ثابت کر دیا. انہوں نے 16th سینچری میں they expand their kingdoms from Agra to Delhi. 16ویں صدی میں انہوں نے اپنی سلطنت کو بڑھاوا دیا، آگرہ سے دہلی پہنچے، اور 17ویں صدی میں انہوں نے تقریباً جو سب کنٹیننٹس تھے ان پہ اپنی حکومت جمائی. انہوں نے structure of administration and ideas of governance that outreached their rules, leaving a political agency succeeded rulers the subcontinents could not ignore. اس زمانے میں جو انہوں نے حکومت کی، جو انہوں نے تعمیر و ترقی کے کام کیے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جو انہوں نے اس زمانے میں پولیٹیکل لیجنسی دی، اس میں وہ کامیاب ہوئے. آج کل ہم دیکھتے ہیں بچوں، ہمارا پرائم منسٹر جب قوم کو ایڈریس کرتا ہے آن انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کے جشن کے موقع پر، ہمارا پرائم منسٹر جب قوم سے خطاب کر رہا ہے، وہ وہی جگہ ہے جس کو ہم ریڈ فورٹ کے نام سے جانتے ہیں. اور جو یہ ریڈ فورٹ تھا دیٹ واز دا ریزیڈنس آف مغل امپائر. یہ مغل امپائر کی ریزیڈنس تھی جہاں پہ ہم آج کل دیکھتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر قوم سے خطاب کرتے ہیں اور جھنڈا لہراتے ہیں. پھر بچوں، اس لیسن میں ہم مغل رولرز کے بارے میں پڑھیں گے. جو یہ مغل تھے، ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں مغل کون تھے. پھر بچوں، مغلز were the descendants of two great lineages of rulers. یہ دو حکمران سے تعلق رکھتے تھے. From their mother side they were the descendants of Genghis Khan, جو 1287 میں رحلت کر چکے. اینڈ father side they were the Mongol rulers who ruled over part of China and Central Asia. منگول رولرز تھے، وہ حکمران تھے جنہوں نے چائنا اور سینٹرل ایشیا میں حکومت کی. فادر سائڈ
They were the successors of Timur. The ruler of Timur Kunta, the ruler of Iran, Iraq in modern day, जिसको हम आज तुर्की के नाम से जानते हैं. However, Mughals did not like to be called Mughal or Mongols. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mughal competitors. On the other hand, the Mongols were proud of their Timur ancestry, not least all because the great ancestors had captured Delhi in 1398. क्योंकि ये फख्र करते थे हम तैमूर की डायनासिटी से ताल्लुक़ रखते थे क्योंकि दैट वाज अ रूलर फर्स्ट रूलर who captured Delhi in 1398. उसके बाद बच्चों मुगल मिलिट्री. अब हम अपने टॉपिक पे जाएंगे. मुगल एम्पायर. पहले बच्चों मुगल डायनासिटी से जो पहला हुक्मरान बना उसका नाम था बाबर. बाबर was the first ruler of Mughal dynasty या मुगल एम्पायर. बाबर 1536 से 1530 तक उसने हुकूमत की. 1536 डिफीटेड 1536 में उसने डिफीट दिया इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत. पानीपत में उसने इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स को मार दी. उसके बाद 1527 ईस्वी में डिफीटेड रैना सांगा. 1527 में उसने एक और रूलर को हराया. दैट वाज राणा सांगा. ही वाज फ्रॉम राजपूत डायनासिटी, राजपूत रूलर एंड एलाइस एट कान. उसके बाद बाबर ने 1528 में डिफीटेड राजपूत एट चिंदारी. चिंदारी में भी राजपूतों को उसने शिकस्त दी एंड established control over Agra and Delhi before his death. अपनी मौत से पहले उसने आगरा और दिल्ली में अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की. उसके बाद मुगल का जो दूसरा रूलर था उसका नाम था हुमायूं. हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540, 1555 से लेकर फिर 1556 तक हुकूमत की. हुमायूं डिवाइड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. हुमायूं ने क्या किया, उसने डिवाइड किया, तकसीम की इनहेरिटेंस को अपने फादर के चाहत के मुताबिक. हिज ब्रदर were each given a province. उसने हर एक भाई को अपनी प्रोविंस दी. The invasion of his brother Miraz Kamran weakened Humayun's cause against Afghan capitors. Sher Khan defeated Humayun at Jos 1539 and Kannauj 1544, forcing him to flee to Iran. पर बच्चों शेर खान ने डिफीट दी हुमायूं को और उसके बाद इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प. जब ईरान पहुंचे तो उसने वहाँ हेल्प हासिल की, उसने वहाँ मदद हासिल की फ्राम सफाविदा शाह से. ही रिकैप्चर्ड दिल्ली. उसने फिर दोबारा दिल्ली पे अपनी हुकूमत जमाई, कब्ज़ा किया इन 1555 में. बट डेड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस
بلڈنگ. پھر 1555 میں جب اس نے دوبارہ دہلی پہ حکومت کی تو اسی سال اس کا ایک حادثہ پیش آیا ان دس بلڈنگ میں، اور وہ اس دنیا کو خیر باد کر کے چل دیے. ہمایوں کے بعد جو اور ایک رولر تھا فرام مغل ڈائناسٹی، دیٹ واز اکبر، جس کو اکبر دا گریٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں. اکبر واز 13 years old. مغل رولروں میں سے کم عمر میں جو بادشاہ بنا، جو حاکم بنا، وہ اکبر ہے. اکبر کی عمر 13 سال کی تھی جب وہ ایمپرر بنا. اس کے ریجن ہم 3 پیریڈ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا پیریڈ 1556 سے 1570 تک. اکبر became independent of the regent Barim Khan and other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Soris, and military campaigns were launched against other Afghans against the neighboring kingdoms of Malwa, Gurwa, and the suppressed of the revolt of his half-brother Miraj Hakim and Uzbegs in 1568. Sosida, capital of, was seized in 1509. اس کے بعد دوسری دفعہ جو دوسرا پیریڈ اس کا شروع ہوا وہ 1570 سے لے کر 1585 تک. وہاں اس زمانے میں اس نے ملٹری کیمپین چلائی گجرات میں، جہاں پہ اس نے فالو کیا ان دا ایسٹ بہار تک، بنگال، اڑیسہ میں. These campaigns were completed by، یہ کیمپینز کمپلیٹ ہوئی 1579 کو. 1580 میں ریوولٹ ان سپورٹ آف مراز حکیم کے ساتھ. اس کے بعد تیسرا پیریڈ جو اکبر کا شروع ہو رہا وہ ہوا 1550 سے لے کر 1605 عیسوی تک. ایکسپینشن آف اکبر's empire. ایکسپینشن کیمپینز were launched in north west میں اس نے چلائی. Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir was annexed and also Kabul. After the death of Miraj Hakim, campaigns in the Deccan started and Beirut, a part of Ahmednagar, were annexed. In the last year of his reign, Akbar was destroyed by the rebellion Prince Salim. The future empire جہانگیر. اس کے بعد بچوں اگلی ویڈیو میں ہم مغل رولرز کے بارے میں اور پڑھیں گے. ہم جہانگیر کے بارے میں پڑھیں گے، شاہ جہاں کے بارے میں، اور اورنگزیب کے بارے میں پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.